السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی القدر، میں کبھی سوچتا ہوں اور آج تک یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جب ہم طالب علم تھے تو ہمارے ساتھی طالب علم دوست اور بھائی ہم سے ہمارے مسلک کے متعلق، ہمارے مذہب کے متعلق طرح طرح کے سوال کرتے تھے اور ہمیں ان سوالوں کی وضاحت کرنی پڑتی تھی۔ یعنی ہماری دور طالب علمی سے لے کر ابتدائی کلاسوں سے لے کر یہی رہا ہے کہ ہم وضاحت بھی کریں، ہم دفاع بھی کریں۔ سوال یہ ہوتا تھا کہ شیعہ نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا اور اب شیعہ اپنا گناہ بخشوانے کے لیے پیٹتے۔ دوسرا یہ ہوتا تھا کہ شیعہ اہل سنت کے کسی آدمی کو قتل کر کے اس کا خون ڈال کر 10 محرم علیہ السلام کو نیاز پکاتے ہیں، چاول پکاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ حضرات یہ کہتے تھے کہ شیعہ کافر ہے، یعنی آسان یہ تھا کہ شیعہ کافر ہے۔ پھر یہ کہا جاتا تھا کہ شیعہ کا جو جلوس ہے، جو بنیادی طور پر یاد امام حسین علیہ السلام میں اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جلوس نکالا جاتا ہے، اس کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح مجالس جو ذکر امام حسین علیہ السلام بیان ہوتی ہیں اور مجلس میں جو پہلا نقطہ بیان کیا جاتا ہے وہ تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے، اس کی تفسیر بیان ہوتی ہے، حدیث بیان ہوتی ہے، منقبت پڑھی جاتی ہے، قصیدہ پڑھا جاتا ہے، یعنی شان اور فضیلت محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام بیان کی جاتی ہے، اور آخر میں اس ذکر کے آخر میں جو ہے وہ واقعات کربلا کا ذکر ہوتا ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو کہا یہ گیا کہ یہ ذکر سننا اور اس مجلس میں جانا سے بھی نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ اچھا، پھر ہوا کیا کہ جی ہم جلوس نہیں نکالنے دیں گے، ہم اس ذکر کا انعقاد نہیں کرنے دیں گے۔ اچھا، زبردستی روکا بھی گیا، جلوسوں پہ پتھراؤ کیا جاتا ہے، ان کا راستہ بند کیا جاتا ہے، مجالس پہ بم بلاسٹ کیے جاتے ہیں، فائرنگ کی جاتی ہے۔ اسی طرح جو عزاداری میں علم اٹھایا جاتا ہے اس کو جلایا جاتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ پاکستان کا آئین پاکستان کے رہنے والے ہر شخص کو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، مسلمانوں کے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو یا الہامی مذہب کا پیروکار ہو یا غیر الہامی مذہب کا، اس کو مذہبی آزادی دیتا ہے۔ یعنی وہ اپنے مذہب کی پریکٹس میں آزاد ہے، وہ اپنی مذہب کے لیے عبادت گاہ تعمیر کر سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کا آئین اس بات کی گارنٹی دیتا ہے اور ضمانت دیتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ چونکہ باقی سب کر سکتے ہیں، لیکن ذکر حسین پہ، ماتم حسین پہ، جلوس حسین پہ اس کو ہم نے باہر نہیں نکلنے دینا، اس ذکر کو عام نہیں ہونے دینا۔ یہ ایک بڑا عجیب سوال ہے، اور پھر دفاع بھی ہم نے کرنا ہے۔ طرح طرح کے سوال۔ ابھی جب اذان کی بات آئی تو بہت سارے علماء کرام نے اس سے پہلے، میں خود سوشل میڈیا پہ ان کے کلپ موجود ہیں جس میں وہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ دور ملوکیت میں دین کی بہت ساری اصل کو بدل دیا گیا تھا۔ نماز، صحابہ کرام جمع ہوئے، انہوں نے ایک بزرگ صحابی سے عرض کی کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں زیادہ ہم سے نمازیں پڑھی، تو آج اب ہمیں نماز پڑھائیں۔ تو جب انہوں نے نماز پڑھائی تو دیگر صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ آج جو آپ نے نماز پڑھائی، یہ نماز تو اس طرح سے ہم نہیں پڑھ رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سے اسی طرح کی نمازیں پڑھی تھی؟ تو سب نے کہا ہاں ہم نے اسی طرح نمازیں پڑھی تھیں۔ اب اذان میں مجھے یاد ہے کہ جب میں طالب علم تھا تو الفاروق مولانا شبلی نعمانی صاحب کی تاریخ کی کتاب ہے جو سیرت خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کی شان میں لکھی گئی ہے، اس میں جہاں انہوں نے ان کی بہت ساری اصلاحات کا ذکر کیا، وہاں یہ بھی بیان کیا ہے کہ صبح کی اذان میں یعنی اذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کا جو جملہ ہے، اس کا اضافہ ان کے دور خلافت میں ہوا۔ تو لہٰذا اگر اذان میں کسی قسم کے اضافے سے کوئی فرق پڑتا تو یقیناً ان کے دور میں یہ نہ ہوتا۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑے غور کرنے کی ضرورت ہے، بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے دوست اور بھائی اس ساری بات پہ غور کریں گے کہ ذکر امام حسین سے، جلوس امام حسین سے کسی مذہب کی مخالفت نہیں ہوتی، کسی مذہب کی شخصیات کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی، کسی مذہب کو اس سے نقصان نہیں پہنچتا۔ یہ تو حسینی ہیں جو ذکر حسین کرتے ہیں، تو لہٰذا برائے مہربانی وسعت قلب سے کام لیں اور ان کو ذکر حسین کرنے دیں۔ ماتم کرنے سے آپ کا تو کچھ نہیں بگڑتا، آپ پہ تو کوئی گناہ لاگو نہیں ہوتا۔ اگر جو ماتم کرتا ہے تو گناہ ہوگا تو اس کو گناہ پہنچے گا، اور گناہ اگر ہوگا تو وہ بروز قیامت اس سے پوچھا جائے گا۔ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں جی کہ ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے۔ میرے بھائی یہ ممکن بھی نہیں ہے، مناسب بھی نہیں ہے، اور شاید ابھی دنیا کے نظام کو نہیں سمجھا جا سکا، اور فتنہ و فساد پھیلانے سے، قتل و غارت سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اگر قتل و غارت سے مسئلے حل ہوتے، فتنہ و فساد سے مسئلے حل ہوتے، تو پاکستان میں گزشتہ 30 سال میں جس طرح شیعہ کی عبادت گاہ پر حملے ہوئے، شیعہ کی اہم شخصیات کو جس طرح سے شہید کیا گیا، ڈاکٹرز کو، وکلاء کو، انجینئرز کو، علماء کو، شہراء کو گلی کوچوں میں مارا گیا، تو آج پاکستان میں شیعت ختم ہو گئی ہوتی، یا شیعہ ڈر کر اپنے گھروں میں چھپ گئے ہوتے، اپنے نام بدل لیے ہوتے۔ لیکن ہوا کیا کہ کل شیعہ جو جلوس نکالتا تھا وہ آج جلوس پورے پاکستان میں پھیل چکے، اور آنے والے وقتوں میں ان میں اضافہ ہوگا، ان میں کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جن لوگوں کو آپ نے شہید کیا، یعنی خوارج نے، ناصبین نے، دشمنان اہل بیت نے، جن شیعہ کو اس لیے شہید کیا کہ وہ اہل بیت کی فضیلت بیان کرتے ہیں، ذکر حسین کرتے ہیں، تو ان کی شہادت کے اوپر بھی، ان کی برسی کے اوپر بھی جلوس بھی ہوتا ہے، مجلس بھی ہوتی ہے۔ تو یہ پھیل رہا ہے، جتنے شیعہ مارے جائیں گے یہ مجلس پھیلتی رہے گی، اس کا اضافہ ہوتا رہے گا، شہر شہر، گلی گلی، محلے محلے نئی مجلس کا انعقاد ہوگا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے مسلمان بھائیوں، میرے قابل احترام بھائیوں، آئیں مل کر بیٹھیں، عقل سے کام لیں، فکر سے کام لیں، اور ذکر حسین میں شامل ہوں، آئیں مل کر شامل ہوں۔ آپ نہ ماتم کریں، آپ نہ پیٹیں، آپ نہ سینہ زنی کریں، آپ نہ روئیں زور زور سے، لیکن امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت تو پیش کریں۔ حسین زندہ باد اور یزید مردہ باد تو کہیں، لبیک یا حسین کا نعرہ تو لگائیں۔ اس میں تو ہمارے درمیان اشتراک ہے۔ تو آئیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، ہم مل کر آنے والے 40 میں یعنی چہلم امام حسین علیہ السلام کے موقع پر 20 صفر کو اپنے گھروں سے باہر نکل کر یزید مرد آباد کا نعرہ لگائیں، حسین زندہ باد کا نعرہ لگائیں۔ یہی آج کی حسینیت ہے، یہی آج کا ماتم ہے، یہی آج کی مجلس ہے، یہی آج کا ذکر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حسین زندہ باد کہنا اور یزید مرد آباد کہنا ہی دین اور نجات ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔